احکام الشرعیہ التخلص المرحلی للعملیات السابقہ غیر المشروعہ. کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو آپ کو بتایا نا انہوں نے کہ مرحلے وار چھٹکارا حاصل کرنا ہے. تخلص کا معنی کیا ہے؟ چھٹکارا حاصل کرنا. کس چیز سے چھٹکارا حاصل کرنا؟ ان آپریشن سے کہ جو کہ غیر مشروع تھے، ناجائز تھے. پہلے جو ایسے کام ہو رہے تھے، ایسی ایکٹیویٹیز یا ایسے آپریشنز جو بینک کر رہا تھا، ایسے عملیات کر رہا تھا کہ وہ عملیات جو ہے وہ مشروع نہ تھا. تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کہا آپ کو کہ ہمیں مرحلے وار کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ آپ تدریجاً کرنا ہو، یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا بس بٹن دبائیں اور کھڑک سے سارا چند تبدیل ہو جائے تاکہ بینک خدا نخواستہ ڈوب جائے، لوگوں کو نقصان ہو جائے. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. تو مستند جواز التاخیر فی التخلص المرحلی من العملیات السابقہ غیر المشروعہ لمقتضى الضرورہ او الحاجہ بالضوابط الشرعیہ وانه ليس في امکان البنک المتحول انہاؤها فورا فیصار الى انہاء آثارها لانه يمكنه ذلك. کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہم نے آپ کو کہا ہے کہ مرحلے وار تخلص، اور ہر دفعہ آپ ہر کام ہر قدم جو رکھیں بڑے سوچ سمجھ کے دیکھ کے رکھیں. یہ کیوں؟ کہ ہمیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہمیں اس کے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہ وہ ختم ہی ہو جائے. وہ تو آہستہ آہستہ اگر کوئی آدمی اگر خدا نہ خواستہ مریض ہو، ٹھیک ہے نا، اب اس کو ایک عادت پڑی ہوئی ہے خدا نہ خواستہ شراب پینے کی یا وہ کرنے کی. اب اگر فوراً اس کی شراب آپ چھینیں گے یا کوئی اور نشے والی چیزیں اس کو نکالیں گے اس کے، تو وہ تو مر جائے گا فوراً، ہے نا. تو اس کو پہلے کیا کہا جائے گا؟ آپ تھوڑا کم کرو، تھوڑا کم کرو، تاکہ اس کے جسم آہستہ آہستہ یوز ٹو ہو جائے. یہی یہاں پر بھی ہے کہ بھئی تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے اس طرح ختم کرنا ہے. جی آگے چلیے. الاجراءات والآلیات اللازمہ للتحول. کہہ رہے وہ کیا چیزیں نافذ کرنی ہیں یا وہ کیا پروڈکٹس ہیں جو کہ لازم ہے تحول کی. آلیات کے معنی پروڈکٹس. کہہ رہے بما ان الاجراءات المشار الیہا فی المعیار والآلیات اللازمہ للتحول مما يتوقف علیہ اعادہ حصول التحول فإنها تعتبر مشروعة بل واجبة اذا توقف التحول عليها لأن التحول واجب وما لم يتم الواجب الا به وهو واجب. کہہ رہے جناب علی ایسے کاموں کو نافذ کرنا، تنفیذ کرنا جو ذکر میں معیار میں آیا ہے، اور وہ پروڈکٹس جو لازم ہیں اس ٹرانسفارمیشن کے لیے، اس تحول کے لیے، مما يتوقف علیہا جن کا توقف ہونا، جن کے بارے میں آدمی کے لیے واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے. اعادۃ حصول التحول، تو یہ در حقیقت اس لیے ہے تاکہ تحول کا حصول کا اعادہ ہو. فإنها تعتبر مشروعة، تو یہ مشروع ہیں. بل واجبۃ، بلکہ واجب ہیں. اذا توقف التحول علیہا، اگر موقوف و تحول ان کے اوپر، ٹھیک ہے. لأن التحول واجب وما لا يتم الواجب الا به واجب الا به فهو واجب. کہ اگر کوئی کام کسی چیز کے بغیر نہیں ہو سکتا تو یہ واجب. کہہ رہے ہیں یہ دیکھیے آپ یہ کہیں کہ ہم یہ تو ہمارے دادے پر بھی فرمایا کرتے تھے، مفتی کا کام یہ نہیں ہے کہ یہ کہتے حرام ہے. یہ کیا ہے؟ حرام ہے. اور کوئی اس کا جائز طریقہ نہ بتائے. شریعت میں ہر چیز کا، ہر انسان کے اندر خواہش پیدا کی گئی ہے تو اس کا جائز محل بھی بنایا گیا ہے. غصہ ہے تو اس کے لیے جہاد ہے، نفسانی خواہشات ہے تو اس کے لیے نکاح ہے. آپ کے لیے، آپ کو اگر محبت ہے کسی سے تو اپنی محبت ہے تو اپنے والدین سے، اپنے اقربا سے اظہار، اپنی بیوی سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں انسان کو. تو یہاں بھی یہی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یار یہ چیزیں خراب ہیں ان کو بند کرو، تو جن چیزوں کو جو پروڈکٹ اس کی جگہ پر آئیں گی اس کی واقفیت حاصل کرنا، اس کو جاننا، جس پر موقوف ہے سارا عمل،
وہ پہلے سمجھنا اور سمجھانا اور اس کو اپلائی کرنا یہ لازمی ہے، یہ بھی لازمی ہے، یہ بھی فرض ہے۔ اگر ایسا نہ ہو کہ آپ کا پروڈکٹ ریڈی نہ ہو اور آپ کہتے ہیں کہ بند کر دو بینک، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، آپ کو پہلے سے تیاری کرنی پڑے گی۔ دیکھیے شریعت نام ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس کس طریقے سے، ہاں البتہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر ناجائز چیز کو جائز قرار دے، کوئی نہ کوئی چیز نکال دیں۔ بھائی جس کی شریعت میں ضرورت ہو، اب امپورٹ ایکسپورٹ ہے، اب ٹریڈ ہے، اب اس کی ضرورت ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، ایل سی کھلتی ہے، ایل سی بند ہوتی ہے، ایل جی لیٹر آف گارنٹی، یہ وہ ایک نارمل بزنسز ہیں لوگوں کے۔ اگر آپ یہ کریں گے تو اگر مسلمانوں کو اگر یہ بند کر دیا آپ نے تو مسلمانوں کا بزنس بیٹھ جائے گا۔ ایک مفاد عامہ اور مسلمانوں کی مصلحت کے لیے ہے، اور اس میں کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو کہ بہت نص شرعی کے خلاف ہو، ہے نا۔ تو اس لیے بعض جگہوں پر رخصت دے دی جاتی ہے۔ اب یہ بہت اہم بات ہے، دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے۔ ہمارے نا بہت سارے لوگ کیا ہوتا ہے، ان کو یہ فرق نہیں پتا ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ یار درجات نہیں پتا ہوتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ربا حرام ہے، وہ تو خیر حرام ہے، وہ تو سب سے قطعی طور پر شرعی حرام ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر اجتہاد کی گنجائش ہے۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ایل سی ہے، لیٹر آف کریڈٹ، اب اس کے اندر اجرت کا مسئلہ ہے۔ اب یہ ہے کہ کفالہ پہ اجرت لی جا سکتی ہے نہیں لی جا سکتی، اس کے اوپر کوئی نص صریح نہیں ہے کہ جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں، صرف یہ اجتہاد کہتا ہے کہ بھئی جب قرض پہ نہیں لے سکتے تو کفالہ پہ لینا چاہیے اور تبرع ہونا چاہیے۔ اب بالفرض اب آپ کفالہ پہ نہیں لے رہے، لیکن کفالہ سے ایسوسیٹڈ، اس سے ملحق دوسری کچھ سرگرمیاں ہیں، اس کے اوپر پیسے لے لیتے ہیں آپ۔ اب کوئی کہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ آپ یہ بالکل ناجائز کام کر رہے ہیں، یہ تو غلط ہو گیا، یہ وہ ہو گیا۔ نہیں بھائی دیکھو، ہر چیز کو ایک حد تک ہی ہم رکھ سکتے ہیں نا، یہ تو نہیں کہ ہم اس کو بھی اس طرح قطعی کر دیں کہ نہیں یہ چیز بھی بالکل ناجائز ہے، بالکل غلط ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جی آپ ربا کو منع کرتے ہیں اور مرابحہ کو جائز کہتے ہیں۔ ہم سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اصل جو متبادل ہے نا شریعت پہ اسلامی بینکاری کا، وہ تو ہے مشارکہ اور مضاربہ، کہ آپ لوگوں سے شرکت پہ پیسے لیں اور آگے دوسرے لوگوں کو بھی شرکت پہ ہی پیسے دیں، یہ ہے اصل۔ اس سے صحیح معنوں میں جو آبجیکٹو ہیں حاصل ہوں گے، جو تمویل کے جو طریقہ ہے کسی کو پیسہ دینا، وہ تو مرابحہ میں تو پیسہ نہیں دیتے، سامان دیتے ہیں ادھار کے، تو پیسے دینا یہ تو مشارکہ یا مضاربہ ہے اس کا طریقہ۔ تو لہذا یہ جب تک یہ نہ ہو تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس کے ساتھ مشارکہ کریں گے، وہ آپ ہر ایک آدمی کو جانتے نہیں، آپ اس کے بزنس کے اندر پیسے ڈال دیں گے وہ، اور آپ کو پتہ ہے مال مشارکہ جو ہوتا ہے امانت ہوتا ہے، بدون تعدی و تقصیر، وہ جو ہے اگر ہلاک ہو جائے تو ضمان نہیں آتا، تو جب ضمان نہیں آئے گا تو وہ سمپلی کہہ دے گا کہ جی میرے تو غلطی ہوئی نہیں، میں تو کیا وہ آگے تھوڑی کہے گا میں نے جان بوجھ کے غلطی کی، کہ نہیں میرے جان بوجھ نہیں، بازاری خراب ہو گئی، ٹھنڈا ہو گیا، میں آگے نہیں بیچ پایا، یہ ہو گیا، سستے میں بک گیا، تو میری نفع نہیں ہوا، نقصان ہو گیا۔ اور پھر وہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے کچھ چیزیں ٹیکسیشن کی وجہ سے کچھ چیزیں باقاعدہ ظاہر کرتے ہیں، بعض چیزیں باطن کرتے ہیں، یہ تو ہمارے ڈبل نظام ہے نا، ڈبل کھاتے کا نظام ہے ہمارے پاکستان میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر لوگوں کی امانت اور دیانت کا معیار آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو ہمیں تو ایسا کام کرنا ہے کہ جس سے سسٹم تو کھڑا ہو کم از کم۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں جب تک کہ وہ مشارکہ مضاربہ نہیں آئے گا آپ مرابہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو بھائی کون سی بات ہو گئی؟ کم از کم آپ حرام سے نکل کے جائز میں تو آ گئے۔ اب بعض لوگ جو یعنی کہ سمجھنا چاہیے کہ جو اس فیلڈ کے نہیں ہوتے، جاہل ہوتے ہیں، بس اپنے وہ اکنامکس پڑھ لی، اب اکنامکس کے اندر یہ پڑھ لیا کہ بھائی پاورٹی کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے کیا کیا کرنا ہوتا ہے، اور پاورٹی کے لیے جو ہے وہ مالداروں کا پیسہ جو ہے وہ اوپر سے نیچے آنا چاہیے، نیچے سے اوپر جانا چاہیے، مطلب ایک لمبا چکر کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ اس کی بنیاد پر وہ جو حکمتیں ہیں نا
ان کے بنیاد پہ اپنے فیصلے کرتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ جائز ہے ناجائز ہے۔ ان کا اور کوئی فقہی کوئی بنیاد نہیں ہوتی کہ وہ کہیں گے کہ جی آپ نے ریٹ زیادہ دے دیا، آپ نے ریٹ کم دے دیا، ریٹ زیادہ دے دیا، ریٹ کم کر دیا۔ لیکن یہ کہ یہ اس کی بنیاد پہ یہ نہیں ہے کہ کوئی حقیقت میں کوئی ناجائز ہو جائے گا۔ ہاں البتہ بینک کو بھی اور اداروں کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا، اپنا محاسبہ کرتا رہنا پڑے گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اسلام کے نام پہ استحصال کر رہے ہوں، لوگ ہم سے پیسے لے رہے ہوں تو ہم جو ہے نا بس کہیں یار ہم اسلامی کام کر رہے ہیں تو لہٰذا جو بول دیا چارج کرو، یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ بس وہی ہے نا، انسان کو زندگی جو ہے نا وہ بیلنس کرنا ہے، مستقل اپنے آپ کا محاسبہ کرتا رہے، خود اکاؤنٹیبلٹی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے، دیکھتا رہے کہ یار کہاں ہم سے غلطی ہو رہی کہاں نہیں۔ اور یہ جب تک کہ انسان سیریسنس اور لوگوں کی سروس نہیں ہوگی اس وقت تک یہ نہیں ہو، اور جب یہ کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ برکت بھی دیں گے اور انسان کی جو ہے وہ کریڈیبلٹی بھی آئے گی، اور پھر اس کے انسان کی جو ایک امانت و دیانت کا اس کا ایک معیار بنے گا۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں کریں گے، آپ کہیں گے چلو جاؤ جو بھی یہ جائے، اس کا نام، اس کو کوئی بات نہیں مانے گا، اس کی بات چھوڑنا۔ آج ہمارے والد صاحب مدد اللوم کسی چیز کو کہتے ہیں حلال ہے، کسی چیز کو حرام ہے، یہ اگر کہتے ہیں تو ماشاء اللہ الحمدللہ پوری قوم جو ہے نا تو متفق ہو جاتی ہے، قبولیت عامہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائی ان کو ماشاء اللہ۔ ہم جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے، ہمیں یار یہ کہاں سے آ گیا، چھوٹا سا بچہ بھی ابھی ہے، یہ کہاں سے بات کرے گا، ایسا ہے نہیں ہے۔ تو ہوتا ہے یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جو زندگی ہے، ان کے جو اعمال ہیں، ان کا جو کردار ہے، ان کا جو تقویٰ ہے، ان کا جو زہد ہے، اس پورا ایک یعنی کہ تمام ما لہ ما علیہ، ہر چیز جو بھی ہے، تو اس کے ساتھ انسان جو ہے نا جو بنتا ہے تو وہ اس کی اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان جو ہے وہ لاؤبالی ہو، کسی چیز کی فکر ہی نہ ہو، نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ کسی، وہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے غیر۔ اب میں آپ کو بتاؤں ایک مزیدار بات، حالانکہ اس وقت سے متعلق اتنی نہیں ہے، لیکن میں جسٹ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو بھی احساس ہو کہ یہ دیکھو یہ ایک چیز ہو، بعض اوقات مطلب وہ میری اچھائی کے لیے برائی کے لیے میرا لیے ہے۔ وہ میں پہلے کبھی کبھار جب دارالعلوم میں پڑھتا تھا نا تو یہاں اس زمانے کینٹین نہیں ہوتی تھی، کینٹین دارالعلوم کے باہر ہوتی تھی کونے میں، تو کیا کہتے ہیں میں کبھی کبھار وہاں پر کینٹین میں چائے وائے پینے کی چلتا تھا، ایک دارالعلوم کے اندر بھی تھی، وہاں مطبخ وہاں ہوتا تھا جو آج کل مطلب بناتے ہیں، اس کے اوپر ایک کینٹین ہوا کرتی تھی، ہمارے ساتھی چترالی ساتھی ہوتے تھے، ہم لوگ وہاں کبھی چائے وائے پینے، اور وہاں چائے کے ساتھ باقر خانی بہت اچھی ملتی تھی، اس کو ڈبوں کو پینے میں بڑا مزہ آتا تھا، تو کبھی کبھار چل جاتے تھے۔ تو جب سے میں نے پڑھانا شروع کیا، میں نے، آپ نے کبھی مجھے کینٹین میں نہیں دیکھا ہوگا، بالکل جب سے نئی کینٹینیں بنی ہیں میں کبھی آج تک مجھے اندر جا کے مجھے یہ نہیں پتا کہ اندر کی کرسی کیسی ہے، کیونکہ میں کبھی نہیں گیا۔ ایک دن کیا ہوا، جب میری شادی ہوئی، شادی ہونے کے کچھ عرصے بعد جو ہے نا وہ میں بہرحال صبح پڑھا تھا، اور مجھے عادت ہے صبح پڑھانے سے پہلے ناشتہ کرنے کی، چائے کم از کم ضرور، چائے تو روٹی کم از کم بھی ہے، ناشتہ وغیرہ تو وہ کرنے کی عادت ہے مجھے۔ تو میری ایک دن یہ ہوا کہ جب شادی ہوئی تو کچھ عرصے کے بعد تو میری اہلیہ سو رہی تھی، تو میں نے کہا میں نے وہ کیا جگاؤں، تو اب جو ہے نا میں ایسا کر لیتا ہوں کہ آج میری آنکھ بھی جلدی الحمدللہ ماشاء اللہ سے کھل گئی ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں آج کینٹین چلے جاتا ہوں، وہاں پہ میں ناشتہ کر کے آ جاؤں گا۔ تو میں وہاں جا رہا تھا تو ہمارے حسان کلیم صاحب کے والد صاحب نہیں، کلیم صاحب، تو وہ اس زمانے میں واک کیا کرتے تھے، وہ وہاں سے واک کرتے ہوئے آ رہے تھے، تو جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا کہ عمران خیریت ہے، یہاں کیا نظر آ رہا ہے صبح، میرے شرم سے ہمارے پانی 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 پانی، اور میں نے کہا یا اللہ میں ان کے سامنے کیسے کینٹین میں جاؤں گا، وہ کیا کہیں گے یہ کینٹین میں جا رہا ہے یہ، تو میں وہیں سے واپس شرمندہ ہو کے گھر آ گیا واپس، اور اس کے بعد میں نے جو ہے نا میں نے کہا نہیں آئندہ قدم نہیں رکھنا وہاں پہ۔ تو وہ یہ انسان کے اندر ہم نے پڑھا تھا حدیث کے اندر، آپ بھی پڑھیے گا کہ محدثین کے اندر باقاعدہ اس طرح دیکھا جاتا تھا ان کے کہ وہ کہاں جاتا ہے کہاں نہیں جاتا، یہ صاحب المروءہ، آپ اس کے تحت پڑھیے گا
کہ مروہ والے لوگ کون ہوتے تھے، یہ نہیں کہ آپ نے ہر آدمی کو، آپ تکبر نہیں کریں آپ، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے ہر جگہ اس طرح کر دیں کہ آپ کی کوئی ایک مرتبہ ایک بطور استاد کی بندے کا ہے نا، میرے اپنی ذات کا مرتبہ نہیں ہے، لیکن جس جگہ سے نسبت ہوتی ہے نا اس جگہ کی ایک نسبت ہوتی ہے، وہ بڑی ہوتی ہے، بس اس کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے کی توفیق دے، یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ اب آپ لوگ جیسے نا ماشاءاللہ تخصص کر رہے ہیں، تو تخصص کرتے ہوئے اب آپ کی نسبت ہو گئی ہے دارالعلوم سے، آپ تخصص دارالعلوم کے تخصص کے فاضل ہیں، مفتی ہو گئے یہاں سے، مفتی نہیں بھی ہے زیادہ، بہرحال کافی فتوے لکھ لیے، ٹھیک ہے، فتوے کا کام سیکھ لیا، تو اب آپ کی نسبت ہے دارالعلوم سے، اب آپ لوگ کہیں ادھر ادھر گھومتے پھرتے چلتے کودتے نظر آئیں گے نا، یار خیریت ہے، اس کا دماغ صحیح ہے بندے کا، یہ کیا کر رہا ہے اتنا سمجھدار آدمی جسے تخصص بھی کر لیا، اس کو بہت سلیکٹڈ آدمی ہے پورے دارالعلوم میں، 1400 آدمیوں میں سے 400 آدمیوں میں سے ان 15-20 لڑکوں کو سلیکٹ کیا تھا، ان میں چھن کے جو ہے یہ تیسرے درجے میں پہنچے، اور اب یہ آج ان کو کیا ہوا ہے کہ دماغی حالت ان کو ڈاکٹر کو پکڑ کے لے کے جانا چاہیے، ان کی کیا خیریت ہے، تو بھی ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے، یہ ایک نارمل بات ہے کہ انسان کو، اور پھر یہی چیزیں نا آپ کو ایک اللہ تعالیٰ ایک مقام دے گا، آپ اس نسبت کا لاج رکھیں گے، اس نسبت کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کرے گا۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمیں نا لوگوں کو بہت خیال رکھنا ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ نے اگر کسی کو ناجائز کام بتا دیا تو فوراً ہمیشہ کے لیے وہ ناجائز ہی ہو گیا، آپ نے اس کا حل ضرور بتلا رہا ہے، ایسا حل کہ جس سے کہ وہ آرام سے کام کر سکے۔ بات ہے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال غزوہ خیبر کی کھجوروں کا، آپ نے فوراً حل بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ انہوں نے جو ہے جب ان کو خواب بتلایا کہ قحط آنے والا ہے تو پھر ساتھ بتایا کہ اگر تمہیں کرنا ہے تو اس طرح کرنا ہے، تو یہ مثالیں ہیں اس بات کی۔ آگے چلیے، آگے فرما رہے ہیں مستند جواز تقدیمات المصرفیہ التي لا تستتبع اقراضا بفائدہ انا تطبیقات الاجارہ او الوکالہ باجر اما اذا ترتب علی ائتمان بفائدہ ربویہ فتحرم لانها من صور الربا المحرم۔ کہہ رہے ہیں جناب ہم نے کچھ آپ کو جو سروسز جو بینک کی ہیں جس کے اندر وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو ایل سی وغیرہ کے بارے میں بتائی، جس پہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، وہ یا تو اجارہ کے موافق ہیں یا وکالہ بالاجرہ کے موافق ہیں، ٹھیک ہے نا، یا اجارۃ الاشخاص کے موافق ہیں یا وکالہ بالاجرہ کے موافق ہیں، مطابق ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس پہ چونکہ کوئی سود نہیں لازم آتا تو لہذا وہ جائز ہو جائیں گی، البتہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں سود ہی کوئی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں تو پھر وہ ناجائز ہوگا۔ استقطاب الاموال مما يقتضي تحول اجتناب الطریقہ التقلیدیہ لترقی الاموال وهي الودائع بفائدہ والاستعارہ عنها بتطبیق عقد المضاربہ او المشارکہ او العمل وکیل للاستثمار ومستند عدم الدخول في ذلك قوله تعالى عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا ودلیل التوقف على عما سبق التعامل به قوله تعالى وذروا ما بقي من الربا وقد صدرت فتاوى وقرارات بشان المعادلة للفوائد الملتزم بها قبل التحول باستخدام الصيغ المقبولة شرعا وتحويل السندات إلى أسهم وصكوك الإسلامية كما صدر عن المجموع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي قرار تاکید مشروعیت التورق۔ اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں سے پیسے کس طریقے سے حاصل کریں، اس کو استقطاب کس طرح کریں، جو پیسے جو ڈپازٹ لیتے ہیں وہ کس طرح لیں، کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی آپ طریقہ اس کا ٹرانسفارم کریں گے، اس کا تحول کریں گے، یعنی کہ آپ بجائے لینڈنگ بوروئنگ کے بجائے، قرضے پہ اقتراض کے بجائے آپ کیا کریں گے، بطور مضاربہ یا بطور مشارکہ کے پیسے ڈپازٹ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو طریقہ کنونشنل اور جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے جس میں انٹرسٹ بیسڈ ڈپازٹ ہوتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، اور اس کے بجائے ہمیں کیا کرنا ہوگا، مضاربہ یا مشارکہ کرنا ہوگا یا وکیل الاستثمار بننا ہوگا۔ اور کہہ رہے ہیں یہ کیوں ناجائز ہوگا، اسی کی بات ہے، قرآن پاک میں فرما دیا احل اللہ وحرم الربا، ٹھیک ہے، اور یہ کہ وذروا ما بقی من الربا، اور کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک تو ہے ہی لیکن بہت سارے اس کے علاوہ ریزولوشن ہیں،
قراردادیں آئی ہیں جو مجموعہ فقہ اسلامی وغیرہ کی، سب کو یہ کہتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں نا، یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت اہم بات ہے، آپ بلکہ ضرور پڑھیے گا، والد صاحب کی کتاب ہے سودی ججمنٹ، ہسٹوریکل ججمنٹ اور ربا، انگلش میں ہے، اس کا ترجمہ میں نے کیا ہے اردو میں بھی، تو آپ چاہے اردو میں پڑھیں انگلش میں پڑھیں، لیکن پڑھیے گا ضرور۔ تو اس کے اندر والد صاحب نے بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ مہاجنی سود ناجائز ہے لیکن کمرشل انٹرسٹ جائز ہے۔ وہ فرق کیا ہوتا ہے مہاجنی سود اور کمرشل انٹرسٹ میں؟ مہاجنی سود اس کو کہتے ہیں کہ جو کنزمپشن کے لیے پیسے لیے جائیں، ایک آدمی کو کھانا نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے، اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ قرضہ لے لو اور تم مجھے واپس کرنا لیکن زیادہ دینا، کسی کو ضرورت ہے، ہوتا ہے نا بہت سے ضرورت مند لوگ، تو یہ اس کے اوپر جو سود لیا جاتا ہے وہ مہاجرین سود کہلاتا ہے۔ اور ایک آدمی کہتا ہے کہ پیسے تو ہیں لیکن مجھے اپنے بزنس کو بڑھانا ہے، مجھے کمرشل ٹرانزیکشن کرنی ہے، تو اس کے اوپر جو پیسہ لیا جاتا ہے اس کو مہاجرین سود نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں، انٹرسٹ کہا جاتا ہے، کمرشل انٹرسٹ۔ تو یہ ایک بہت بڑا طبقہ گزرا ہے سابقہ ایام میں، اب تو خیر علماء متفق ہیں اس کے اوپر، لیکن پہلے گزرا ہے بہت بڑا طبقہ، وہ یہ کہتے تھے کہ جناب جو کمرشل انٹرسٹ ہے وہ جائز ہے، کیونکہ وہاں پر تو مقصود جو ہے وہ در حقیقت اس کا بھی مقصد پیسہ کمانا ہے، اس کا بھی مقصد پیسہ کمانا ہے، دونوں کا مقصد پیسہ کمانا ہے، جبکہ مہاجری کے اندر بیچارہ وہ جو ضرورت مند ہے اس کا پیسہ ہی نہیں ہے، آپ اوپر سے اور چارج کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ علماء یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی، اور بہت سارے دلائل دیے ہیں کہ جس کے اندر سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ مہاجری سود جائز نہیں ہے بلکہ کمرشل انٹرسٹ بھی جائز نہیں ہے۔ بہت ساری مثالیں آپ کو وہ ذرا کتاب پڑھیں گے نا آپ کے سامنے کھل جائیں گی، آپ کو اتنے سارے اس کے اندر دلائل ہیں کہ ہسٹوریکل بھی اور صحابہ کرام کے اور ان کے واقعات ہیں بہت سارے، وہ پڑھنے والی چیزیں، وہ آپ لوگوں کو بہت ضروری پڑھنا چاہیے، کیونکہ جب تک کہ دیکھیں ایک بات سنیں، جب تک کہ آپ لوگ نا اپنا مطالعہ وسیع نہیں کریں گے نا، یہ ساری چیزیں آپ کے نظر سے نہیں گزریں گی نا، آپ کا ہورائزن جو ہے نا وسیع نہیں ہوگا، آپ کا جو وسعت فکر ہے، وسعت نظر ہے، وہ نہیں بڑھے گی۔ آپ کو ساری چیزیں نظر سے گزرنی چاہیے، اچھا وہاں یہ لکھا، اچھا یہاں یہ لکھا، اچھا یہاں یہ، تاکہ جب آپ کے سامنے بات آئے نا، کل کوئی بات کرے تو آپ ڈیپتھ کے ساتھ بات کر سکیں، اس کو آپ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کے اندر یہ مسئلہ ہے۔ اب اللہ کا شکر الحمدللہ، میں نے چونکہ بہرحال والد صاحب نے مجھے لگایا، والد صاحب کا مستقل کام کرنے کا بھی موقع ملا، پھر والد صاحب نے مجھے کتابیں بتائی، یہ کتاب پڑھو، یہ کتاب پڑھو، یہ کتاب پڑھو، یہ کتاب پڑھو، پھر تخصص کے زمانے میں بھی اس پہ لگن تھی، جب پی ایچ ڈی کر رہے تھے ساری کتابیں، تو یہ ساری دیکھی۔ پھر میں تو بلکہ یوں سمجھیے موقوف علیہ کے زمانے میں، یہ اس سے پہلے ہمارے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ بھائی تم جو ہے نا صحابہ کرام کی سیرت کے اوپر مضامین لکھا کرو۔ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عمران بن حسین، حضرت شرحبیل بن حسان، حضرت عبداللہ بن مسعود، ان کے اوپر لمبے لمبے قصوار مضمون لکھا کرتا تھا، البلاغ میں آتے۔ اب اس کے لیے میں الاصابہ فی معرفت صحابہ، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، سیر اعلیٰ بن نبلا، بس ہے آپ کی اس طرح کی کتابیں ساری چھان مارتا تھا، وہاں سے کس صحابی کے بارے میں کیا مل رہا ہے، کیا مل رہا ہے، تو وہ اس سے کتابوں کا ایک طریقے سے آدمی کو استنباط کرنے کا۔ اب تو آپ لوگوں کو بہت، ہمیں تو روز لائبریری میں گزرے تھے، اتنی موٹی موٹی کتابیں وہاں سے لے کے اٹھاتے تھے، اور گرمی بھی تھی، سردی، وہاں پہ کوئی پنکھے وکھے بھی ایسا نہیں تھے بہت زیادہ، اور اے سی بھی نہیں تھا، تو اپنے بیٹھ کے آرام سے کتابیں کھول کے بیٹھتے تھے، پڑھتے تھے، وہاں سے جاتے تھے، پھر دوبارہ جا کے لگاتے تھے۔ اب آپ کے لیے آرام سے اے سی میں بیٹھ کے ماشاء اللہ، یہاں بھی اے سی چل رہے ہیں، اتنے زبردست میز کرسی، اور اوپر سے ہر ایک بندے کے پاس لیپ ٹاپ۔ ہم تو اس زمانے میں اگر کسی لیپ ٹاپ، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے تھا مشترکہ تھا، والد صاحب بھی استعمال کر لیتے تھے، کون کون استعمال کرتا تھا اس کو، ایک ہی لیپ ٹاپ تھا، تو اس کو جو ہے وہ لیپ ٹاپ تھا یا کمپیوٹر، پورے دارالعلوم میں اس وقت ایک کمپیوٹر تھا۔ ہم جو ہے نا جب کوئی بھی باہر سے مہمان آتا تھا تو اس کو یہ دارالعلوم کے اندر ایک کمپیوٹر بھی ہے، تو آپ کو جو ہے نا وہاں کو کمرے میں لے کے جاتے تھے، آئیے آپ کو دکھائیے، تو ایک عجیب چیز ہے یہ ہے، کمپیوٹر بھی ہے۔ اور اب آپ جہاں کمرے میں داخل ہو، ہر آدمی تو حیرانی ہوتی ہے، مجھے اپنا زمانہ یاد آتا ہے کہ ہم کتنے سادے ہوتے تھے، ایک الماری ہوتی تھی، مفتی بدمی صاحب بیٹھے ہوتے تھے، اس میں جو ہے وہ اوپر رد المختار، بدائع الصنائع اور یہ ساری کتابیں رکھی ہوتی تھیں، اور نیچے والے خانوں میں 2 خانے تھے، اس میں جو ہے وہ جو تبلیغ کی پرانے والے فتاوی ہیں وہ رکھتے تھے، بس ایک الماری سے ہمارا پورا دارالفتہ چلتا تھا، اور اگر کبھی زیادہ ریسرچ کرتی ہوتی تو پھر زیادہ
کتب خانے چلے جاتے تھے اور وہاں پہ جا کے سارے مسئلے وہیں سے شامیہ سے اور اس سے دیکھ کے کہ امداد الحکام سے اور امداد الفتاوی سے یہ دیکھ کر اس سے فتوے حل کر لیا کرتے تھے. اور اب تو ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں ایسی ایسی شاملہ اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا بھر کی کتابیں کھول کے کمپیوٹر بیٹھے ہیں وہاں سے بس کٹ کیا پیسٹ کیا کٹ کیا پیسٹ کیا کٹ کیا پیسٹ کیا تو کرتے ہیں آپ لوگ. مزیدار طریقے سے کتابیں لکھ رہے ہوتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں یار کہ ہر آدمی کو ماشاءاللہ اتنے علامہ نے ماشاءاللہ صلاحیت دے دی. اچھا جی چلیں.